السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے اور ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ خوابوں کی تعبیر کا جو سلسلہ ہے اسی سلسلے کے اندر آج ہم بات کرنے والے ہیں خواب کے اندر گھر کو دیکھنا۔ خواب کے اندر گھر کو دیکھنا عام طور پر دلالت کرتا ہے زوجۃ الرجل یعنی آدمی کی بیوی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی شخص گھر کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس آدمی کی جو بیوی ہے اس کی جو عادتیں ہیں وہ اچھی ہوں گی اور اچھی عادتوں والی اس کی بیوی ہوگی۔ ہاں اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر گھر دیکھتا ہے لیکن گھر بری حالت میں ہے یا گھر ٹوٹا ہوا ہے تو یہ دلالت کرتا ہے آدمی کی بیوی کی بری خصلتوں پر اور بری عادتوں پر یہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شادی کے لیے استخارہ کر رہا ہے کہ آیا کہ میں فلاں جگہ شادی کروں یا نہ کروں، اگر کروں تو میرے لیے بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا، تو خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے گھر اگر اچھی حالت میں ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہاں شادی کر لے اور یہ اس کے لیے مناسب جگہ ہے۔ ہاں اگر وہ گھر دیکھتا ہے بری حالت کے اندر ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جہاں یہ شادی کرنا چاہتا ہے وہاں شادی نہ کرے، شادی کرنے سے رک جائے، توقف اختیار کرے، اس توقف کے اندر اس کے لیے بہتری ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی تنگ گھر سے باہر نکل رہا ہے اور باہر نکل کر وہ خوشی محسوس کر رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تنگیوں سے اور مصیبتوں سے نجات پائے گا، کیونکہ جب آدمی کسی تنگ گھر کے اندر ہو تو تنگ گھر کے اندر اسے پریشانی ہوتی ہے، وہ خوش نہیں ہوتا اتنا کہ جتنا اسے خوش رہنا چاہیے۔ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ وہ تنگیوں سے اور مصیبتوں سے نجات پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر اتنا بڑا گھر دیکھتا ہے، وہ کھلا ہے، کشادہ ہے، بڑا گھر ہے، تو یہ دلالت علی الوسعت، تو یہ اس کی وسعت پر دلالت ہے کہ اس کا جو رہن سہن ہوگا وہ اچھا ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا، اسے بہت زیادہ رزق ملے گا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر گھر دیکھتا ہے اور گھر وہ جو ہے وہ خوبصورت گھر ہے، تزئین و آرائش والا گھر ہے، تو یہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے گھر کے اندر اور خوش ہو رہا ہے، تو یہ بعض دفعہ دنیا پر دلالت کرتا ہے کہ یہ دنیا میں مگن ہوگا۔ تو ایسا شخص دنیا کے اندر مگن ہوگا اور خواہشات کے پیچھے چلے گا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میری دنیا کے اندر میری خواہشوں کا جو مرکز اور محور ہو وہ دنیا کو نہ بنانا۔ تو بہت زیادہ خوش ہونا، تزئین و آرائش والا گھر دیکھنا، یہ دنیا پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ خواب کے اندر گھر دیکھتا ہے اور گھر کے اندر ضرورت کی ساری اشیاء موجود ہیں، ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں، آسائش کے لیے نہیں بلکہ ضرورت کے لیے ہیں، تو وہ بندہ جو خواب دیکھ رہا ہے وہ مالدار بھی نہیں ہے بلکہ فقیر ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو مضبوط کر رہا ہے یا وہ احساس کا محسوس کر رہا ہے کہ اس کا گھر مضبوط ہے، تو یہ دین کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایسا شخص اپنے دین کو محفوظ کرنے والا شخص ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دور کا مکان دیکھتا ہے جو آبادی سے کہیں ہٹ کر ہے اور وہ اسی مکان کی طرف جا رہا ہے، تو یہ اشارہ ہے سفر آخرت کی طرف، کیونکہ آبادی سے جو دور مکان دکھائی دے رہا ہے وہ قبروں کی طرف اشارہ ہے۔ آبادی سے جو دور ہوتی ہیں وہ قبریں ہوتی ہیں، مکان نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی تنگ گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے تو یہ دلالت علی البخل، اس شخص کے بخیل اور کنجوس ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شخص بخیل اور کنجوس ہے،
تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ذرا لمبا کرے، کچھ خرچ کیا کرے اور اپنے آپ کو بخل اور کنجوسی سے نکالے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ اس نے نیا گھر بنایا ہے اور اسی نئے گھر کے اندر کوئی مالدار شخص داخل ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے رزق ملے گا، اور اسے رزق بھی وہاں سے ملے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو عام طور پر گھر کا دیکھنا یہ اچھائی پر دلالت کرتا ہے اگر گھر کی حالت اچھی ہو۔ اگر گھر کی حالت بری ہو تو یہ گھر کے کسی فرد کی بری خصلت پر دلالت کرتا ہے یا اس کی بیوی کی بری خصلت اور بری عادتوں پر یہ دلالت کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔ تو دوستو، اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل نواز آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کا بھائی محمد اطہر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔